ناظرین، آغاز قسط میں محل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک امیر سلطان سے کہتا ہے کہ اگر ہم نے اسکلان کی مدد کی تو اس سے ہم لوگوں کو فائدہ ہے کیونکہ اسکلان کے لوگ ہمارے ساتھ وفاداری کریں گے۔ اتنے میں شرکو کہتا ہے کہ اگر جبرائیل نے اسکلان کو حاصل کر لیا تو اس کا پہلا ہدف ہم لوگ ہوں گے۔ اور اتنے میں نصر الدین کہتا ہے کہ اسکلان جانا ہماری ریاست کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ سب کی بات سننے کے بعد سلطان جواب دیتے ہیں کہ اگر ہم اسکلان نہ گئے تو سب سے بڑا خطرہ ہمارے سامنے کھڑا ہوگا۔ اتنے میں ایک شخص وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب قدس کا بادشاہ بلدن آیا ہے۔ اس شخص کی بات سننے کے بعد سب لوگ چونک جاتے ہیں۔ دوسری طرف توران شاہ گھر واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ سرحدوں کے بادشاہ شہنشاہ گھر میں خوش آمدید، اور پھر دونوں ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں۔ توران شاہ کہتا ہے کہ جب آپ گھر سے دور تھے تو آپ اپنے گھر والوں کو بھول گئے، اور پھر توران شاہ کہتا ہے کہ آپ ملک صلاح الدین کے ساتھ ہیں، ان کا مقام پہاڑوں سے بلند ہے، ہم نے سوچا جب آپ اوپر پہنچیں گے تو آپ نیچے والے لوگوں کو نہیں دیکھیں گے۔ یہ بات سنتے ہی صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ شہنشاہ میرے ساتھ بلند ہونے کے لیے نہیں بلکہ مجھے بلند کرنے کے لیے ہیں، اور میں جنگ میں ان کا دوست ہوں۔ ان کی بات سننے کے بعد توران کو احساس ہوتا ہے کہ یہی صلاح الدین ایوبی ہیں، اور پھر توران معذرت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا تھا۔ اتنے میں زمت خاتون کہتی ہیں کہ یہ آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ ایوب کو زمت کی یہ بات پسند نہیں آتی اور توران شاہ صلاح الدین ایوبی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگلے سین میں ہم بلدان کو دیکھیں گے جو انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اپنے ہتھیار ایک سپاہی کو دیکھ کر دیوان کے اندر داخل ہوتا ہے، اور پھر سلطان بلدان سے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا تھا آپ قدس میں پھنس گئے ہیں، اور پھر آپ دمشق کیوں آئے ہیں؟ جواباً بلدان کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا صلاح الدین قدس آیا اور وہاں پر اس نے ایک قاتلانہ حملہ بھی کیا۔ بلدان کی بات سنتے ہی سلطان کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ایک سفیر ہے، جب چاہے جہاں چاہے جا سکتا ہے، لیکن وہ قاتلانہ حملہ نہیں کرے گا اور یہ سب جھوٹ ہے۔ اور اتنے میں شرکو کہتا ہے کہ اگر ہم نے حملہ کرنا ہوتا تو ہم میدان جنگ میں کرتے، اس طرح چھپ کے نہیں۔ اور پھر بلدان کہتا ہے کہ صلاح الدین نے قاتل کے پیچھے آنے والے تمام سپاہیوں کو مار ڈالا، میرے ایک سپاہی نے یہ تمام منظر دیکھا ہے۔ سلطان کہتے ہیں کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ جھوٹ نہیں ہے؟ بلدان کہتا ہے کہ میں یہاں جھوٹ بولنے نہیں آیا بلکہ آپ کو سنگین معاملے کے بارے میں آگاہ کرنے آیا ہوں۔ اور بلدان یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ انکار کرتا ہے یا نہیں۔ بلدان کہتا ہے کہ صلاح الدین زنگی ریاست کا مالک ہے اور زنگی ریاست کو اپنے کیے کی قیمت چکانی ہوگی۔ اس بات پر سلطان کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اور پھر بلدان کہتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ حج کے راستے کی حفاظت کریں گے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ آپ مسلمانوں کے لیے کتنا اہم ہے، جیسے وہ آپ کے لیے اہم ہے ہمارے لیے اسکلان اہم ہے، اور ہم اسکلان کو حاصل کرنے جا رہے ہیں، اور اگر آپ نے مداخلت کی تو ہم حاجیوں کو مار ڈالیں گے۔ یہ سنتے ہی سلطان شدید غصے میں بلدن کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ جس پر بلدن کہتا ہے کہ نہیں، میں دھمکی نہیں دے رہا بلکہ یہ ایک معاہدہ ہے، مجھے اسکلان کے راستے میں ایک زنگی بھی نہیں نظر آنا چاہیے، آپ ہمیں اکیلا چھوڑ دیں اور ہم بھی آپ کو اکیلا چھوڑ دیں گے۔ ناظرین، اگلے سین میں اسکلان کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں اور شہر کا امیر اپنی بہن کے ساتھ وہاں کھڑا ہوتا ہے اور وہ مایوس انداز میں کہتا ہے، اسکلان، تمہاری بیعت کرنے والوں نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا۔ اور پھر اس کی بہن اسما کہتی ہے کہ ہم یہاں 5 سال سے اکیلے ہیں، ہم نے اکیلے یہاں کا دفاع کیا اور کرتے رہیں گے۔ اتنے میں ایک سپاہی وہاں آتا ہے اور وہ سپاہی خبر دیتا ہے کہ سریہ تاجر کے بیس میں قدس گئی اور وہاں پر جبرائیل موجود تھا، وہ جبرائیل پر حملہ کر رہی تھی۔ کہ اتنے میں ہم دیکھیں گے سریہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے، اور پھر امیر اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ سریہ بیٹی، کیا یہ درست ہے؟ جس پر سریہ کہتی ہے کہ جی بابا درست ہے، میں قدس گئی تھی اور میں اس جبرائیل کو مارنے گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ بچ نکلا۔ امیر منصور کو اس بات پر غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹی، یہ تم نے کیا کیا؟ تم ایک قتل کرنے جا رہی تھی۔ سریہ دوبارہ جواب دیتی ہے کہ بابا، جبرائیل کو مارنا ضروری تھا کیونکہ وہ اسکلان پر حملہ کرنے والا تھا۔ اور یہ تمام باتیں سن کر اسما کہتی ہے کہ بھائی، اس نے ٹھیک کیا، آپ کو اس پر فخر ہونا چاہیے۔ اور جس پر امیر جواب دیتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہو اسما، جب ٹیمپلر یہاں پر حملہ کرنے آ رہے ہیں اب تو سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ سریہ کہتی ہے کہ بابا، کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر رہا اور یہ سب میں نے اپنے ملک کے لیے کیا۔ اتنے میں امیر منصور کا بیٹا خلیل آ کر خبر دیتا ہے کہ گھڑ سوار دیواروں کے قریب آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ سب بالائی منزل کی جانب چل پڑتے ہیں، اور جب وہ بلندی سے نیچے دیکھتے ہیں تو جبرائیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ سریہ اپنے بابا کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ جبرائیل ہے، اور اتنے میں ہم دیکھیں گے جبرائیل کا ایک سپاہی 2 سپاہیوں کے سر اوپر کرتے ہوئے دکھاتا ہے۔ خلیل کہتا ہے کہ بابا، یہ نگران سپاہیوں کے سر ہیں جنہیں ہمیں نگرانی کے لیے بھیجا تھا۔ امیر منصور یہ سب دیکھ کر اونچی آواز میں کہتے ہیں کہ سب لوگ تیار ہو جاؤ، جبرائیل نے جنگ شروع کر دی ہے۔ ناظرین، اگلے سین میں ہم دیکھیں گے صلاح الدین سلطان کے سامنے دیوان میں حاضر ہوتے ہیں تو سلطان غصے میں کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا؟
तुम कुद्स क्यों गए थे? बलदान यहाँ पर आया था और उसने हमें खौफनाक बातें बताई। ये तमाम बातें सुनकर सलाहुद्दीन कहते हैं कि बाबा, मेरा कत्ल करने का कोई मंसूबा नहीं था, बल्कि मैं उस कातिल के पीछे गया था ताकि मैं ये जान सकूं कि वो ऐसा क्यों करने आई थी। सलाहुद्दीन की बात सुनने के बाद सुल्तान कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुमने ऐसा नहीं किया, लेकिन जो तुमने किया उसके लिए तुम कसूरवार ठहरोगे। और फिर सुल्तान ये भी कहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब तुम अस्कलान के मसले को भूल जाओ। ये सुनकर सलाहुद्दीन परेशान होते हुए कहते हैं कि बाबा, कैसे हम सलेबियों को अस्कलान वालों पर हमला करने की इजाज़त नहीं दे सकते। और फिर अमीर रिहानी कहता है कि अगर हमने अस्कलान की मदद की तो बलदान ने कहा है कि वो हज के रास्ते में हाजियों को मार डालेगा। सलाहुद्दीन जवाब देता है कि वो हमें धमकाने की कोशिश कर रहा है, जिस पर सुल्तान कहते हैं कि बस, हम मुसलमानों के लिए ये खतरा नहीं मोल सकते। और फिर दोबारा सलाहुद्दीन कहते हैं कि अगर जिब्राइल ने अस्कलान ले लिया तो हमारे मुसलमान दोबारा खतरे में पड़ जाएंगे। और फिर सुल्तान कहते हैं कि अगर आप कुछ ना जाते तो ये सब कुछ ना होता, इस कत्ल के बाद मेरे हाथ बंधे हुए हैं। सलाहुद्दीन कुछ कहने ही लगते हैं तो सुल्तान कहते हैं कि बस, दीवान खत्म हुआ, मेरा फैसला हतमी है। ये सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी मायूस होकर वहाँ से चले जाते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ हम देखेंगे अयूब फातिमा से कहते हैं कि तुमने सलाहुद्दीन अयूबी को क्यों बताया कि तुमने उसको पाला है, और क्या तुम नहीं जानती कि सुल्तान नूरुद्दीन ने हम पर भरोसा किया और ये राज हम जानते हैं। जो भी हो जाए तुम्हें मजबूत रहना चाहिए था। जवाबन फातिमा कहती है कि आप नहीं जानते कि मेरा दिल बरसों से दर्द में है। तो अयूब जवाब देते हैं कि क्या मैं अलग हूँ? मेरा भी ऐसा ही दिल करता है, लेकिन अब तुम दुआ करो कि सलाहुद्दीन को इस बात पर शक ना हो, वरना वो ये राज तलाश करने की कोशिश करेगा जो हमारे लिए ठीक नहीं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है रात का वक्त होता है। सलाहुद्दीन अपने बाबा के पास आते हैं और कहते हैं कि बाबा, आपने मुझे क्यों रोका? आपने ही तो ये मकसद मुझे सौंपा है। अगर पूरा जहान मेरी बात पर यकीन ना करे, लेकिन आप तो मेरी बात को समझते और मुझ पर यकीन रखते। अस्कलान का मसला एक तरफ, लेकिन इस बात पर मुझे बहुत दुख हुआ कि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं। सुल्तान अपने बेटे को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें समझ गया हूँ, लेकिन तुम तब समझोगे जब तुम मेरी जगह पर आओगे। और फिर सुल्तान ये भी कहते हैं कि कुछ हकाइक को अपने अंदर छुपा कर रखने चाहिए, लेकिन तुम अभी नहीं समझोगे। ये सुनते ही सलाहुद्दीन कहते हैं कि क्या आप सब हकाइक मुझे बताते हैं बाबा? और फिर आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई कि फातिमा खातून ने मुझे बचपन में पाला था? ये सुनकर सुल्तान चौंक जाते हैं। सलाहुद्दीन सुल्तान से पूछते हैं कि बाबा, आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? जिस पर सुल्तान जवाब देते हैं कि उसने थोड़े वक्त के लिए आपकी परवरिश की थी, लेकिन मैंने ये आपको बताना जरूरी नहीं समझा। सलाहुद्दीन कहते हैं कि बाबा, काश आप मुझे बताते। मैंने बरसों से माँ ना होने का दर्द महसूस किया, जब एक माँ अपने बच्चे को गले लगाती है, और ये मंजर देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता है। सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं कि आपके पास रियासत की जिम्मेदारी है बाबा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी हर मजलूम की हिफाजत करना और एक माँ को उसके बच्चे से जुदा होने से बचाना। मैं लोगों पर गजब होते हुए नहीं देख सकता। सुल्तान जवाब देते हैं कि हर तरजीह की एक न एक कीमत होती है। इन कीमत में सबसे खतरनाक कीमत आपकी अपनी रियासत के फैसले के खिलाफ जाना है। जिस लम्हे आप अस्कलान गए तो इसका मतलब आप वो कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन के साथी सलाहुद्दीन का इंतजार कर रहे होते हैं और इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन आते हैं तो शहंशाह पूछते हैं कि क्या हुआ, जिस पर सलाहुद्दीन कहते हैं कि हमें अस्कलान जाने की इजाज़त नहीं मिली। ये सुनकर तमाम सिपाही परेशान हो जाते हैं, और अगर हम अस्कलान गए तो बादशाह बलदान हज का रास्ता बंद कर देगा और हाजियों को मार डालेगा। इस पर एक सिपाही कहता है कि फिर तो जिब्राइल अस्कलान हासिल कर लेगा। सुल्तान सलाहुद्दीन कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम फौज के बगैर अस्कलान जाएंगे। जिस पर दूसरा सिपाही कहता है कि अगर हम रियासत के फैसले को नजरअंदाज करते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर सलाहुद्दीन जवाब देते हैं कि अस्कलान की निजात हम पर मुनहसिर है और इस मकसद के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्या आप सब मेरे साथ हैं? जिस पर तमाम सिपाही कहते हैं जी शहजादे, हम आपके साथ हैं। सलाहुद्दीन तुरान शाह को वहाँ पर रुकने का कहते हैं और कहते हैं कि जो रास्ता हम चुन रहे हैं उसमें मौत भी मुमकिन है। तुरान शाह दोबारा इसरार करते हुए कहते हैं कि इस अजीम मकसद के लिए मुझे जाने की इजाज़त दे दें। शहंशाह मेरा सगा भाई और आप मेरे मुंह बोले भाई हैं, और इस नेक मकसद के लिए मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। जिस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी तुरान को अपने साथ आने की इजाज़त दे देते हैं।